السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 جو آیت ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر ہم نے کہا، اضرب یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اضرب مارو، بعصاک اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت پھر پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، قد تحقیق علما جان لیا، کلو اناسن سب لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کے گھاٹ کو، کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور مت تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ اس آیت میں میدان تیہ میں جب بنی اسرائیل کو پیاس لگی تھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ تو حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ چٹان کہتے ہیں کہ اب بھی جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے۔ ایک عیسائی محقق نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے فلسطین کا سفر کیا اور اس چٹان کے متعلق لکھا کہ یہ چٹان 10 اور 12 فٹ کے درمیان بلند ہے اور آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ یہ تو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اس کے مقابلے میں ہمارے نبی پر کیا معجزہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ ویسے تو بہت سے غزوات میں ہوا، لیکن جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے لوگوں کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو سب لوگ ٹوٹ پڑے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اس برتن پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ سبحان اللہ! پھر سب نے اس سے پانی پیا اور ہم سب نے بھی وضو کیا۔ راوی نے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضرت جابر نے کہا کہ ہم لوگ 1500 لوگ تھے۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ ہم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام ایک کھانے پر، فادعوا پس آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبتو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلھا اپنی سبزیاں، وقثائھا اور ککڑی، وفومھا اور گندم، وعدسھا اور مسور، وبصلھا اور پیاز۔ قال کہا، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس سے جو، ہوا وہ، ادنیٰ کمتر ہے، بالذی بدلے اس کے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے۔ اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرً اس شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتکم جو مانگا ہے تم نے، وضربت اور مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، وباءوا اور وہ ڈال دیے گئے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، غضب کی طرف، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ذالک یہ، بأنہم اس سبب سے تھا، کانوا تھے وہ، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور وہ قتل کرتے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق،
ذالکہ یہ بما اس وجہ سے تھا، عصوا جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے۔ جب بنی اسرائیل نے من اور سلویٰ کی بجائے زمین کی پیداوار میں سے گندم اور مسور کی دال وغیرہ کو طلب کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تعجب اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس کامل اور لذیذ غذا کے بدلے میں ادلا چیز جو ہے وہ کیوں مانگتے ہو؟ تم کسی بھی زرعی زمین میں چلے جاؤ، وہاں تم مطلوبہ اجناس تمہیں مل جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل جو کفران نعمت کیا تھا، حضرت موسیٰ کے واضح معجزات کا مذاق اڑایا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ انہوں نے اشعیاء، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بلا وجہ قتل کیا۔ اس کی سزا میں ان پر دنیا میں ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ہوئے، اور اخروی عذاب جو ہمیشہ کا ہے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں پر ذلت مسلط کیے جانے کے باوجود اسرائیل کی حکومت کی آج کے دور میں کیا توجیہ ہے؟ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت جو ڈالی گئی ہے، اس پر مراد یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غیروں کا محتاج اس لیے رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہودی مالدار ہیں لیکن وہ بخیل ہیں، مال جمع کرنے کی حرص میں ہمیشہ ذلت اور بدحالی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہودیوں کی اسرائیل میں حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن وہ اس حکومت کے قیام میں اپنی اقتصادیات، سیاست، فوجی قوت میں بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے محتاج ہیں۔ آج بھی جو ان کی حکومت قائم ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کی ہی رسی کے سہارے ہے۔ یہ ہیں آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔